ہر طرح کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، احکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر جس چیز کے بارے میں ہم نے بات کی تھی وہ تھا لباس کا بیان، اسلامی لباس کی شرائط کیا ہیں اور مرد کا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے، اسی طرح عورت کا جو لباس ہے اس کے متعلق دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح جس موضوع کے اوپر انشاءاللہ العزیز آج بات کریں گے وہ ہے کہ انسان کو اپنا جو ذریعہ معاش ہے، جو اس کا رزق جو ہے وہ حلال طریقے سے حاصل کرنا چاہیے۔ اگر انسان کا رزق جو ہے، جو اس کے پیٹ میں جاتا ہے، جو اس کی غذا بنتا ہے، اگر وہ حلال نہیں ہے تو اس کے اثرات جو ہے وہ اس کی زندگی کے اوپر اور اس کی اولاد کے اوپر کس قدر پڑتے ہیں۔ رزق کے معاملے میں سب سے پہلی جو چیز ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الحلال بین والحرام بین، کہ یقیناً حلال جو ہے وہ بھی واضح ہے اور حرام جو ہے وہ بھی واضح ہے۔ حلال حرام دونوں واضح چیزیں ہیں۔ اکثر معاملات کے اندر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام حلال ہے اور یہ کام حرام ہے، کیونکہ ایک پیمانہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابی کو بتلایا تھا۔ جب صحابی نے سوال کیا تھا کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ گناہ اور نیکی کا پتہ کیسے چلے گا؟ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی جو ہے یہ اچھے اخلاق کا نام ہے، عادات کا اچھا ہونا یہ نیکی ہی نیکی ہے۔ والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے کے اندر کھٹکے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو میرے اس عمل کا پتہ چلے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے، یعنی اس کی چھٹی حص جو ہے اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام۔ اور اگر یہاں پہ پتہ نہ چلے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر علم نہیں ہے تو اہل الذکر جن کے پاس قرآن کا علم ہے ان سے سوال کیا جائے، ان سے پوچھ لیا جائے۔ مگر افسوس ہوتا ہے کہ آج کل علم ہونے کے باوجود، ایک تو ہے نا کہ ایک شبہ رہ گیا، حالانکہ اس کو بھی دور کرنا چاہیے، علم ہونے کے باوجود مسلمان جو ہیں وہ حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں کرتے۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو روپیہ پیسہ ہے انسان کا یہ دین ہوگا۔ دین کیا مطلب ہے؟ 4 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ روپیہ پیسہ انسان کا دین ہوگا، عورت جو ہے وہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے وہ قبلہ ہوگی اس کی، کیونکہ کافروں کی بات تو ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے بارے میں پہلے سے بیان کر دیا تھا کہ لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ یہ جو کافر لوگ ہیں ان کا شہروں کے اندر آنا جانا، ان کا گھومنا، ان کی ریل پیل، ان کی رنگینیاں، یہ آپ کو دھوکے کے اندر نہ ڈال دیں۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ تمہاری آنکھ کا دھوکہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ روپیہ پیسہ انسان کا دین ہوگا، عورت جو ہے وہ اس کی قبلہ ہوگی، اور انسان اپنے پیٹ کے لیے اور اپنی شرمگاہ کے لیے زندگی بسر کرے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہی دیکھ لے، روپیہ پیسہ آج دین ہے یا نہیں؟ پیسے پہ ایمان بکتا ہے یا نہیں؟
روپے پیسے پہ تعلقات ختم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ انسان نہیں دیکھتا کتنا پرانا رشتہ ہے، تعلق ہے، اور رشتوں کی اقدار بھی ختم ہو جاتی ہے کہ یہاں پر رشتہ کون سا ہے، صرف روپیہ پیسہ ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دینے سے انسان کی عقل کے اوپر پردہ آ جاتا ہے۔ یہ وہ نشہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ شراب پینا حرام ہے، یا اسی طرح کسی اور چیز کا تذکرہ کیا، فرمایا کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو تمہاری عقل کے اوپر پردہ ڈالتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز کا چھوڑ دینا نہ ہونا انسان کی عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، پردہ جو ہے نا وہ پڑ جاتا ہے۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی معروف روایت ہے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، بادروا، ایک دوسرے سے جلدی کرو، بالاعمال، نیک عمل کو اختیار کرنے کے اندر، نیک اعمال میں ایک دوسرے سے جلدی کرو۔ کیوں؟ فتنن، ایسے فتنے ہوں گے کقطع اللیل المظلم، جس طرح اندھیری رات ہوتی ہے، اور پھر اس اندھیری رات کی طرح جب وہ فتنے آئیں گے پھر کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو بندہ مومن ہوگا اور شام کو ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ صبح کو بندہ مومن ہے، شام کو ایمان سے خارج ہو گیا ہے، فتنوں کی برسات ہے۔ یہ فتنوں کی برسات کا اثر کس کے اوپر ہوگا؟ ایمان سے خارج کون ہوگا؟ سب سے پہلی نشانی اس کی تذکرہ کیا، فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، انسان اپنے دین کو دنیا کی تھوڑی سی دولت کے عوض بیچ ڈالے۔ فتنوں کے دور کے اندر سب سے بڑی یلغار جو ہے، جہاں پہ عورت کے فتنے کی ہے وہاں پہ مال کے فتنے کی ہے۔ حلال و حرام کی تمیز کا نہ ہونا، انسان فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، جب بندہ صبح کو مومن ہے، شام کو ایمان نہیں ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ کیوں ایمان نہیں ہے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے تھوڑے سے سامان کے بدلے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑی سی دولت کے لیے اس نے اپنے دین کو بیچ دیا۔ صرف یہاں پر بس نہیں ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر آپ اللہ کے شکر گزار بنیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرے گا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر آپ اللہ کے شکر گزار ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرے گا۔ میں آپ کو قرآن مجید میں سے 3 مثالیں دیتا ہوں کہ جو بندہ، جس بندے کا رزق حلال نہیں ہے، اس پر منفی اثرات کیا پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندہ شکر گزار نہیں بن سکتا، اور جو بندہ شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ہی نہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اللہ وہ پسند کرے گا، اللہ کو پسند ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے اللہ اور زیادہ دے گا۔ اگر رزق حلال نہیں ہے تو انسان شکر گزار نہیں بن سکتا، اگر شکر گزار نہیں بن سکتا تو اللہ کے وعدے کے مطابق اس کو اور خیر اور برکت مل ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے پاکیزہ چیزیں تم کو دی ہیں اس میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ جس بندے کا رزق حرام ہے وہ اللہ کا شکر گزار کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور مثال دی کہ جس بندے کا رزق جو ہے وہ رزق حلال نہیں ہے، وہ بندہ صالح بن ہی نہیں سکتا، وہ بندہ نیک نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعاؤں کو قرآن میں نقل کیا ہے، فرمایا یہ دعا کیا کرو وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہیں فرمایا وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، توفنا مسلمہ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، اللہ سے دعا کیا کرو کہ اے اللہ توفنا مسلمہ، ہمیں حالت اسلام سے، حالت اسلام نے اس دنیا سے لے جانا، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، اور اپنے صالح بندوں کے اندر ہمیں شمار کر دے۔ جس بندے کا رزق حلال نہیں ہے وہ صالح نہیں بن سکتا، وہ نیک نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے عام انسان تو عام انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول علیہم السلام کو مخاطب کیا ہے، اور کسی ایک رسول کو یا 2 کو نہیں، رسول علیہم السلام کی جماعت کو مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول علیہم السلام کی جماعت
کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ رزق کھانا ہے تم نے، پاکیزہ رزق کھانا ہے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور صالح عمل کرنا ہے، انی بما تعملون علیم، یقیناً جو تم عمل کرتے ہو میں وہ دیکھنے والا ہوں۔ قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کا رزق حلال نہیں ہے اس کا عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ رسول علیہ السلام کی جماعت کو کہا جا رہا ہے کہ پاکیزہ رزق کھانا ہے اور صالح عمل کرنا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے انسان کا رزق حلال ہو تو اس کو صالح کاموں کی، نیک کاموں کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ اگر انسان کا رزق حلال نہیں ہے تو نیک کاموں کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا رزق کس طرح کا ہے۔ ہم نے ظلم تو نہیں کیا ہوا، ہم نے زیادتیاں تو نہیں کی ہوئی، ہم نے لوگوں کے حق تو نہیں مارے ہوئے، اور سب سے جو بڑی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان کی تم نے پیروی نہیں کرنی، شیطان کی تم نے اتباع نہیں کرنی، اس کی اقتداء نہیں کرنی، اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ اور قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا جس کا رزق حلال نہیں ہے وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ جس کا رزق حلال نہیں ہے وہ رحمان کا نہیں، وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں جو زمین میں ہم نے تم کو دیا ہے کھاؤ۔ کون سا رزق کھانا ہے؟ حلال اور طیب رزق، حلال کھانا ہے، طیب رزق کھانا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ خطوات، خطوہ قدم کو کہتے ہیں، خطوات جمع، شیطان کے قدموں کے پیچھے قدم نہیں رکھنا۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس کا رزق حلال نہیں ہے وہ شیطان کے قدم کے اوپر قدم رکھتا ہے، شیطان کی اتباع کرتا ہے، شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ کون؟ جس کا رزق حلال نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ نماز ہے، سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے جسم کے اوپر ایک لباس ہے، وہ لباس 3 درہم کا ہے، 3 درہم کا لباس انسان نے زیبتن کیا ہوا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، سجدے کی حالت کے اندر ہے، اور جو اس کے جسم پر لباس ہے 3 درہم کا ہے۔ 2 درہم حلال کے تھے، 1 درہم حرام کا تھا۔ عبداللہ بن عمر حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کو، جس کی نماز قبول نہیں، اس کی باقی باتیں قبول ہو جائیں گی، صدقے خیرات قبول ہو جائیں گے، لوگوں کے کام آنا قبول ہو جائے گا۔ جس کی نماز ہی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے اس کا باقی قبول کیا ہوگا؟ تو نماز کس کی قبول نہیں ہے؟ جس نے اپنے رزق کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا، غور و فکر ہی چھوڑ دیا ہے کہ میرا رزق۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن سوال کرنا ہے کہ انسان اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا، اسے پوچھا جائے گا من این اکتسب و این انفق، بتاؤ کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں پہ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، وقت بہت زیادہ مختصر ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا کہ جس کا رزق حلال نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ جب دنیا سے وہ بندہ جا رہا ہو اللہ اس کو خاتمہ بالخیر کی توفیق ہی نہ عطا کرے۔ جس کا رزق حلال نہیں، عین ممکن ہے کہ وہ دنیا سے جا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو خاتمہ بالخیر کی توفیق ہی نہ دے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھو کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی زمین کے اوپر ایک عورت نے قبضے کا دعویٰ کر دی، قبضہ کیا اور دعویٰ کر دی کہ یہ میری زمین ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سمجھاتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھنا یہ زمین ہے، یہ یہاں پر رہ جائے گی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا تھا کہ جس نے کسی کی زمین جو ہے ایک بالشت کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حق پر ہوتے ہوئے اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس عورت کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے وہ عورت جب بوڑھی ہو گئی اللہ نے اس کی بینائی کو چھین لیا، اس کی بینائی کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ جس زمین کے اوپر قبضے کا دعویٰ کیا تھا
اپنے قبضے میں لے لی تھی. اسی زمین کے اندر ایک کنواں تھا. وہ عورت ایک دن چل رہی تھی, آنکھوں سے نبینی ہو چکی تھی, چلتے چلتے اس کنویں میں گری اور گر کر وہ فوت ہو جاتی, مر جاتی, ہلاک ہو جاتی. تو یاد رکھنا یہ احادیث ہیں, یہ کوئی کچی پکی روٹی کی بات نہیں ہے, یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. اگر رزق حلال نہیں ہے تو عین ممکن ہے, اللہ سے ڈرنا چاہیے انسان کو کہ میرا آخری جو وقت ہے وہ کس طرح کا ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ اگر انسان کا رزق حلال نہیں ہے تو دنیا سے جانے کے بعد اس پر کیا بیتتی ہے. اور یہ جو مثال ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم ہے, صحابی ہے, بیت المال کا مال آیا ہے, اس میں سے اس نے ایک چادر رکھ لی ہے, ایک چادر. آج کل تو اللہ معاف کرے پتہ نہیں بیت المال میں سے کیا کیا ہڑپ کر لیا جاتا ہے. صرف ایک چادر رکھی ہے بیت المال میں سے صحابی نے. اور سب سے زیادہ دیکھیں, ایک بات ہے, مولوی کھائے تو کہتے ہیں یہ چندہ کھا رہا ہے, سب سے زیادہ کھانے والے حکمران ہیں. باہر سے جتنی ایڈ آتی ہے ساری کی ساری ہڑپ کر جاتے ہیں, اور مسلمانوں کے اوپر ناجائز جو ہے وہ ٹیکس مسلط کیے ہوئے ہیں, جو سرے سے اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے, سراسر حرام بھی ہے اور ظلم ہے, ناجائز. صحابی رسول تھے, وہ صحابہ تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احد پہاڑ سونے کا تم اللہ کی راہ میں دے لو تو ان کا ایک مد جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا تم اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے ایک مد کا او نصیف ہو یا آدھے مد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابی رسول ہیں. نبی علیہ السلام کی سواری کے اوپر وہ کجاوا رکھ رہے ہیں, اس کو برابر کر رہے ہیں. دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا, صحابی کو لگا, صحابی اللہ کو پیارے ہو گئے. لوگوں نے کیا کہا کہ ہنی اللہ الجنہ, اس صحابی کے لیے جنت کی مبارک ہو کہ نبی علیہ السلام کی سواری کو مینٹین کر رہے اور دنیا سے چلے گئے. ہنی اللہ الجنہ, اس کے لیے جنت کی مبارک ہو. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا, تم اس کو جنت کی مبارک دے رہے ہو. بیت المال میں سے جو مسلمانوں کا حق تھا اس نے ایک چادر اٹھائی تھی, وہ چادر آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے, ایک چادر اس پر آگ بن کر بھڑک رہی ہے. ہم نے اور آپ نے, میں نے اور آپ نے کبھی سوچا میرا مال کہاں سے آ رہا ہے, کہاں پہ جا رہا ہے؟ کہیں میں کسی کا حق تو نہیں کھا رہا, کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہا, زیادتی تو نہیں ہو رہی. ایک چادر جو اس نے اٹھائی تھی وہ بھی آگ بن کر بھڑک رہی ہے. اور یہ تو پھر موت کے بعد کا وقت ہے, اور جب قیامت والے دن انسان اٹھایا جائے گا, یہی جو رزق حرام ہے انسان کے کندھوں کے اوپر ہوگا, یہی رزق حرام انسان کے کندھوں پر ہوگا. ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی اس نے یہ کیا ہے, فلاں کا اس نے حق کھایا, فلاں کا اس نے حق مارا ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی. یعنی دنیا میں بھی رسوائی ہے, آخرت کے دن بھی رسوائی ہے, موت کے بعد بھی عذاب ہے. رزق حرام کا اثر انسان کے اوپر اس قدر پڑتا ہے. امام وہیب بن ورد رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر ایک بندہ ستون کی طرح کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, یعنی ستون کی مثال کیوں دی, ستون حرکت تو نہیں کرتا, اس کے اوپر پوری کی پوری جو بلڈنگ آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے اگر یہ حرکت کرے تو بلڈنگ اس کے اوپر رہے گی. اگر ایک انسان ستون کی طرح کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے, اگر اس کا رزق حرام ہے, اس کی عبادت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے عبادت کرنے کا, نمازیں پڑھنے کیا فائدہ کیا ملے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو حرف آخر ہے, اور آپ نے مثال بھی حرف آخر والی ہی دی. آپ نے فرمایا دور دراز کا سفر کر کے بیت اللہ کے اندر آئے اور آ کر حج کے غرض سے آئے اور لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہو, اللہ کو پکار رہا ہو, اس کے بال پراگندہ ہو, دور دراز کا سفر کر کے بڑی مشکلات کا سامنا کر کے بیت اللہ کے اندر آ کر اللہ کو پکار رہا ہو لبیک اللہم لبیک, مگر انا یستجاب لہ, اللہ اس کی پکار کو کیسے سنے گا, اللہ اس کی پکار کا جواب کیسے دے گا. مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام, جس کا کھانا حرام کا, جس کا پینا حرام کا, جس کا لباس حرام کا, جس کی غذا حرام کی, جس کے پیٹ کے اندر حرام ہے, جس کی رگ رگ میں حرام ہے, انا یستجاب لہ, اللہ اس کی پکار کو کبھی بھی نہیں سنے, اللہ اس کی دعا کو کبھی بھی نہیں سنے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا بتلائی ہے, آپ نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد, یہ یہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہے, فجر کی نماز کے بعد یہ اذکار کرنے کے بعد تو آخر میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے, اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ تجھ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو مجھے نفع دے, ورزقا طیبا, اے اللہ رزق کا سوال کرتا ہوں, مگر کس رزق کا, جو پاکیزہ رزق ہے, جو حلال رزق ہے, جو طیب رزق ہے, جو جائز طریقے سے مجھے ملے, اے اللہ میں اس رزق کا سوال کرتا ہوں. اور یہ بات یاد رکھیے گا
کہ انسان کو ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مسجد میں داخل ہونے لگے، سواری تھی پاس، کسی بندے کو کہا کہ یہ سواری کی لگام پکڑنا، میں ذرا مسجد میں جا رہا ہوں، کام کر کے واپس آ رہا ہوں۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ذرا دیر ہو گئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے یہاں پہ دیر ہو گئی ہے، باہر اس بندے نے لغام کو پکڑا ہوا ہے، میری سواری کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، تو میں اس کو کوئی 1-2 درہم جو ہے نا وہ جا کر اس کی اجرت دے دوں گا۔ کہتے ہیں میں باہر آیا تو دیکھا وہ بندہ لغام اتار کر سواری کی بھاگ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں دیکھو میں نے حلال طریقے سے اس کو دینے چاہے تھے مگر وہ حرام طریقے سے حاصل کر گیا۔ یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے، جو آپ کے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے نا، جو مقدر میں لکھ دیا ہے وہ مل کر ہی رہنا ہے، وہ مل کر ہی رہنا ہے۔ انسان اپنی تقدیر کو خراب نہ کرے، جو ارکان ایمان میں سے ہے، ارکان ایمان میں سے ہے نا کہ انسان کا اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہو، یہ ارکان ایمان میں سے ہے۔ تو جو اللہ نے میرے مقدر کے اندر لکھ دیا ہوا ہے وہ کوئی لے کر کیسے جا سکتا ہے؟ اور آپ نے حدیث بڑی مرتبہ سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ تب تک قبول کرتے ہیں ما لم یغرغر، جب تک وہ حالت غرغرہ میں نہ چلا جائے۔ حالت غرغرہ کیا ہوتی ہے؟ ہم جس کا گلا خراب ہو اس کو کہتے ہیں نا یہ پانی کو تھوڑا سا گرم کر کے اس کے کیا کرو، غرارے کرو۔ غرارے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گلے سے حلق سے نیچے پانی نہ جائے، حلق سے پانی نیچے نہ جائے۔ تو ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ تب تک قبول کرتے ہیں جب تک وہ حالت غرغرہ میں نہیں جاتا۔ تو حالت غرغرہ میں جانے کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان حالت غرغرہ میں جائے گا پھر اس کے حلق سے نیچے ایک پانی کا جو تمکا ہے وہ بھی نہیں گر سکتا، ایک قطرہ جو پانی کا ہے وہ بھی نہیں گر سکتا۔ یعنی انسان جب تک اپنا رزق جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے جب تک اس کو پوری طرح سے کھا نہیں لیتا، پی نہیں لیتا، تب تک اس کو موت نہیں آ سکتی۔ وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے اس پر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ آخر کے اندر 2 احادیث جو ہے نا وہ بیان کرتا ہوں کہ رزق کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ ہر بندے کی، ہر انسان کے ساتھ ضروریات لاحق ہیں۔ یہ 2 احادیث یاد رکھیے گا کہ رزق کے اسباب نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر ایسے ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اس کی جتنی پریشانیاں ہیں ان سے نکلنے کے لیے اللہ اس کے لیے ایک راستہ پیدا کر دیں گے۔ اور دوسرا انعام کیا کریں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو رزق دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر انہوں نے اپنی غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی، اپنی غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس غربت کو ختم کرنے کے لیے کیا فرمایا، یہ یاد رکھیے گا، یہ بھولنے والی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں پر اس سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ رزق کثرت کے ساتھ ہو اور برکت والا نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کثرت ہو مگر برکت نہ ہو کوئی فائدہ نہیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور رزق سے مراد صرف مال نہیں ہوتا، صرف دولت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی اولاد نیک ہے یہ اللہ کی طرف سے رزق حسنہ ہے۔ اگر آپ کے پاس قرآن کا علم ہے، قرآن پڑھیں، یہ رزق ہے، یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ آپ نیک کام کی آپ کو توفیق ملی ہوئی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ اور رزق حسنہ کے بارے میں جب نبی علیہ السلام سے صحابی آ کر سوال کرتے ہیں تنگ دستی کا اور غربت کا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو آپ نے سلام کہنا ہے، چاہے کوئی گھر میں ہو چاہے کوئی گھر میں نہ ہو، آپ نے سلام کہنا ہے اور پھر مجھ پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے گھر میں جب داخل ہونا ہے تو گھر والوں کو سلام کہنا ہے، چاہے کوئی گھر میں ہے یا نہیں سلام ضرور کہنا ہے۔ اور دوسری مرتبہ یعنی دوسرا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے کہ مجھ پر درود و سلام، یعنی آپ درود شریف پڑھ لیں۔ اور تیسری چیز جو ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں صحابی نے یہ عمل شروع کیا تو ہم نے اس کی حالت دیکھی، نہ پہلے اتنا غریب تھا، بعد میں اللہ نے اس کو اتنا مال دیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے اندر اور اپنے ہمسایوں کے اندر تقسیم کرتا تھا، اپنے رشتہ داروں کے اندر اور اپنے ہمسایوں کے اندر وہ تقسیم کیا کرتا تھا۔ ایک یہ مثال ہے کہ جب اپنے گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کہیں، نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، یہ بڑا ہی بابرکت عمل ہے۔
مسنون عمل ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اور دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اور صحابی آئے، آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، یعنی میرے پاس دنیا کا مال آتا ہی نہیں ہے، میں کوشش بھی کرتا ہوں مگر میرے پاس کچھ آتا ہی نہیں ہے اتنا کہ جس کو میں استعمال کر سکوں، جس سے میں فائدہ حاصل کر سکوں۔ اے اللہ کے رسول، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں ہے جو تسبیح ملائکہ کی ہے؟ کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں ہے جو تسبیح ملائکہ کی ہے؟ وہ تسبیح، اور آپ نے فرمایا جس کی برکت کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے، یعنی کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو ملائکہ کی ہے اور جس تسبیح کی برکت کی وجہ سے اللہ اپنی مخلوق کو روزی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا وہ تمہیں یاد نہیں؟ پھر فرمایا طلوع فجر کے ساتھ، یعنی جب فجر طلوع ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد کسی بھی وقت، فرمایا طلوع فجر کے ساتھ یہ والے کلمات 100 مرتبہ پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ کلمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بتلائے تھے جس نے کہا تھا کہ دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، یعنی دنیا تو میرے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو ملائکہ کی ہے اور جس کی برکت کی وجہ سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے؟ طلوع فجر کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ حدیث میں آتا ہے وہ صحابی نے 7 دن تک یہ عمل کیا تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اتنی دولت دی ہے، میں یہ حیران ہوں کہاں اس کو، یعنی کیسے اس کو اٹھاؤں اور کہاں پر رکھوں۔ اللہ نے اتنی دولت دی ہے کہ میں حیران ہوں کہ اس کو کیسے اٹھاؤں اور کہاں پر رکھوں۔ تو آج کے جمعے کا خلاصہ یہی ہے کہ سب سے پہلے انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ میرا رزق جو ہے کہیں وہ حرام تو نہیں ہے، میرا رزق جو ہے یہ جائز طریقے سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے۔ اور دوسری بات، جتنا اللہ نے دیا ہوا ہے اس پر راضی رہیں۔ ہو سکتا ہے آپ پر رزق بہت زیادہ اگر کشادہ نہیں کیا گیا، جو تھوڑا ہے اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، یا جو آپ کی آل اولاد ہے وہ آپ کی تابع دار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت